مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يقدم لكم لدي وما أنا بغفار للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد احباب دیوبند محترم سامعین و سامعات، عالم اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں اپنا روحہ منوا چکا ہے، لیکن اس کی مخالف قوتیں، اس کے خلاف ہونے والی سازشیں اور تخریب کاریاں اور اسے دبانے کے لیے اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان اپنی ہمت طاقت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ خامیاں، کچھ نقص اور کچھ بزدلی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اغیار کی سازش کو اپنے اوپر اثر کے ساتھ لیتے ہوئے اس کو قبول کیا ہے، اور ہم دشمن کی مخالف قوتوں کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان اپنی اصل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی اساس کو چھوڑ دیتا ہے، اس بات کو بھلا دیتا ہے کہ میں شروع کہاں سے ہوا تھا اور آج میری حالت کیا ہے، تو اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے، اپنے رب کو پہچانے اور یہ دیکھیں کہ وہ کس دین پر عمل پیرا ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے اس مسئلے کو حل کرے گی کہ دنیا نے جو اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بچھائے ہیں اور مسلمان کسی حد تک اس کے نیچے بھی آ چکے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ کوشش اگر کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کر نہیں، ایک عام رسم سمجھ کر اس کو منا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم اسے مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادات کو منانے کا جو رواج ہمارے اندر آ گیا ہے، اس نے ہم سے عبادت کی روح چھین لی، اپنی عبادت کے اصل مقصد کی طرف لوٹی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے وجود دیا ہے۔ جب یہ وجود مل چکا ہے تو اس کے بعد اب یہ بنتا ہے کہ رب نے جو ذمہ داری لگائی ہے اسے ذمہ داری سمجھ کر ادا کرے، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ۔ رب ذوالجلال کا قرآن میں فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دیے ہوئے نشانوں کا احترام کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نشان کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، تو یاد رکھو اس کے دل میں اللہ نے تقویٰ ڈال دیا ہے۔ یہی تقویٰ کی نشانی ہے کہ دل میں اللہ کی نشانیوں کی عزت ہو۔ اب یہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی اللہ کی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ ہم اس کا اس قدر احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ تصویر بھی اس کی ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری نظریں جھک جاتی ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کسی
میلی نگاہ کو اس کی طرف اٹھنے نہیں دیتے. دوسری طرف اللہ نے جو نشان میرے اور آپ کے جسم کے ساتھ جوڑے ہیں ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. داڑھی ہے ہم نے اس کا مذاق بنایا, قربانی کا جانور ہے ہم نے اس کا مذاق بنایا. اور مذاق کی کئی ایک صورتیں ہیں. اگر ہم داڑھی کے ڈیزائن بنا رہے ہیں تو قربانی میں ہم مذاق یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت سارا لا کر ریاکاری کر رہے ہیں, گویا کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کو دھوکہ دینے والے, ایمان والوں کے ساتھ دھوکے بازیاں کرنے والے, ان کو علم نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے میرا بھائی آپ اسلام کے ساتھ جب جڑ چکے ہیں تو اس کی کسی بھی بات کا مذاق نہ اڑائیں. نماز ہے یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کی عظمت کا اقرار کیجیے. لیکن میرا میڈیا مجھے دکھاتا ہے کہ لوگ صف بنا کر امام کو آگے کھڑا کر کے نماز کا مذاق بنا رہے ہیں. جب ہم روزے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں روزے کے اوپر بے شمار لطیفے بنے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میں نے اور آپ نے اور ہم سب مسلمانوں نے مل کر دشمن کو یہ موقع دیا کہ وہ میرے اور آپ کے دین کو ہٹ کرے. اس کے بارے میں ایسے ایسے خیالات لے کر آئے جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ان سے بڑھ کر یا مسلمانوں سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں, جو 10 ذی الحجہ کو اتنے جانور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کا غریب ہمسایہ وہ بھوکا مر رہا ہے. یہ لبرل جملے ہمارے درمیان عام کر کے ہمیں قربانی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا جاتا ہے. ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ جیب میں لاکھوں کے موبائل ڈال کر باہر کے ملکوں کے لمبے لمبے ٹور لگا کے اس پہ اربوں خربوں خرچ کر کے تب ان کو غریب یاد نہیں آتا. سارا سال اس سال کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے, صرف ایک امریکہ کے اندر 4 لاکھ ٹن بیف برآمد کیا گیا ہے. 4 لاکھ ٹن بیف. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جانور جو ہم اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور کس طرح جانوروں کے طریقے سے اس کو کھا رہے ہیں, ان کو مسلمان نظر آئے اور مسلمان نے اپنے دین کا مطالعہ نہ کیا, دین کو سمجھا نہیں, اس کی اساس کو نہ سمجھا, اللہ کی بات کا احترام نہ کیا, دل سے تقویٰ کو نکال باہر کیا. اور پھر حالت یہ ہوئی کہ اچھا بڑا پڑھا لکھا اور مسلمان وہ قربانی سے پیچھے ہٹ گئے. دوسری طرف ہمیں ایک جملہ دیا جاتا ہے کہ جو مقروض ہو وہ قربانی نہیں کرے گا. یہ ایک عجیب منطق دی. پاکستان پر جو قرض ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سارے مقروض ہیں, پھر تو کوئی بھی قربانی نہ کرے. دوسری طرف آپ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کی حالت کو دیکھیں. ایک عورت آپ کی مجلس کے اندر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے خاموشی اختیار کی. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں. آپ نے فرمایا کر لیجیے لیکن حق مہر دینے کے لیے کچھ رقم ہے آپ کے پاس. کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں. کہا گھر جائیے اور وہاں سے کوئی لوہے کی انگوٹھی دے وہی لے آئیے اور اس کو حق مہر میں دے دیجیے. وہ گھر گیا لیکن حالات اتنے ماڑے تھے, واپس آ کر کہنے لگا اللہ کی قسم میرے جسم پر یہ جو ایک چادر ہے اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں. نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ چادر میں اس کو آدھی اس کو دے دیتا ہوں, آدھی اپنے پاس رکھ لیتا. آپ نے فرمایا آدھی نہ اس کے کسی کام کی نہ تیرے کسی کام کی. اب وہ آدمی خاموش ہو کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھ کر جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول فلاں صورتیں مجھے یاد. آپ نے فرمایا پھر تمہارا نکاح میں نے اس عورت کے ساتھ کر دیا ہے, تمہارا حق مہر یہ ہے کہ تم اس عورت کو یہ صورتیں یاد کروا دو گے, یہ اس کا حق مہر ہو جائے. ایک طرف صحابہ کی حالت یہ ہے, دوسری طرف آپ نبی علیہ السلام کی حالت کو دیکھیے تو آپ نے کبھی اتنا مال جمع کر کے نہیں رکھا کہ آپ نے زکات دی ہو. آپ نے جتنا مال بھی آپ کے پاس ہوتا تھا آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال تک
نبی علیہ السلام مدینہ میں رہے 10 سال، اور ان 10 سالوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی قربانی کو چھوڑا نہیں، آپ نے قربانی کی۔ اور یہ وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کے گھر میں 3 دن ماں چھٹا نہیں کرتا، یہ وہ کیفیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آل محمد کے اوپر کبھی ایسا دن نہیں آیا تھا کہ صبح کا کھانا بھی کھایا اور شام کا بھی کھایا، ایک ٹائم بھی کھانا کھایا۔ اگر صبح کا کھا لیا تو شام کو نہیں کھاتے، ہوتا ہی نہیں، اور اگر شام کو کھا لیا تو دن کے وقت نہیں کھا رہے۔ اتنے عجیب و غریب حالات میں بھی جب قربانی کو ترک نہیں کیا ہے، اور پھر تیسرا جملہ ہمیں یہ ملتا ہے بھائی قربانی کی رقم آپ صدقہ کر دو۔ اللہ کی قسم اگر قربانی کی بجائے صدقہ کرنا افضل ہوتا تو نبی علیہ السلام کرتے، آپ کر کے دکھا دیتے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھنی روزہ رکھنا، چلو روزہ نہیں رکھنا زکات دے، کوئی بات نہیں اپنی مرضی کرو۔ ایسا دین نہ میری مرضی کے مطابق ہے نہ آپ کی مرضی کے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے دیا ہے ہمیں اسی طرح اس کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ لبرل لوگوں سے، سیکولر لوگوں سے جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، میں اپنے ہر اس بھائی سے گزارش کروں گا جو قربانی کا ارادہ نہیں کرتا اپنی کسی بھی عجیب و غریب مجبوری کی وجہ سے، وہ قربانی کرے، وہ قربانی لازماً کرے، بے شک حصہ ڈال دے، لیکن قربانی سے پیچھے نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ چیز ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے۔ اس لیے جب ہم کسی کی اپنے بچے کی فیس دینے کے لیے کسی سے قرض پکڑ لیتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں یہ قرض اتار دینا ہے، تو میرا بھائی تھوڑے اوکھے سوکھے ہو کر قربانی میں بھی حصہ ڈال دیجیے، اس کا بھی اہتمام کریے، اس سے بڑا فائدہ ہے، اللہ کی قسم بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی لی تھی اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اپنے دل کے اندر تقویٰ چاہتے ہیں تو میرا بھائی اس قربانی کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ اگلی بات جو ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل کے دن میں لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کسی میت کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی وہ فوت ہو چکا ہے، ابا جی فوت ہو گئے، ماں جی فوت ہو گئی، اللہ سارے فوت شدگان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، تو کیا ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ کیوں یہ قربانی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے میں یہ قربانی کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، اس لیے میں یہ قربانی کرتا ہوں۔ یہ ایک واحد دلیل ہے جس کی بنا پر لوگ میت کی طرف سے قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اور بات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن بھائی حدیث کو غور سے سنیے بھی اور غور سے سمجھیے بھی۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ اپنی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، ضعیف روایت ہے، اور بالفرض اگر اس کو ثابت مان بھی لیا جائے تو اس میں دوسرا مسئلہ جو ہے تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی۔ اگر میت آپ کو وصیت کرتی ہے، مرنے والا آپ کو وصیت کر گیا کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو پھر آپ اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ادروائز میت کی طرف سے قربانی کرنا نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ بعض لوگ ایک اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے گائے ذبح کی، اور یہ صحیح روایت ہے، آپ نے گائے ذبح کی اور کہا کہ اے اللہ یہ محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ یہ نبی علیہ السلام
والسلام نے گائے ذبح کرتے وقت یہ الفاظ کہے تو میرا بھائی یہ خاصہ رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، یہ عام بندے کی خصوصیت نہیں ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتے ہیں، ہمارے خواب عام خواب، کچھ چیزیں نبیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ تو یہ جو گائے کو ذبح کرتے وقت آپ نے الفاظ کہے یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیات رسول میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، مجھے اجازت ہے شریعت میں کہ ایک وقت پہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہوں، لیکن نبی کو اجازت تھی کہ وہ 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے اور آپ نے کیا۔ یہ خصوصیات رسول ہوتی ہیں، اس لیے اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے۔ بھائی بات کی سمجھ آ گئی؟ اگلی بات جو ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بعض لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے۔ اول تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم نے جو جانور خرید لیے ہیں یا خریدنے والے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کا جانور ہم نے خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد وہ بیچارہ ایسا زخمی ہو گیا ہے یا اس کو کوئی ایسی چوٹ لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لنگڑا ہو گیا یا اس کا کان کٹ گیا یا یہ کہ وہ کانا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہی جانور ہم ذبح کریں گے یا کوئی اور نیا لانا پڑے گا؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ نیا جانور لانا پڑے گا۔ یہ والا جانور عیب دار ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ اس کو ویسے رکھ لیجیے، آپ اس کو ویسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی بندے نے جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد وہ اپنے جانور کو ذبح کرے گا تو پھر اس کی قربانی ہوگی۔ عید سے پہلے ذبح کیا ہوا جانور، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ایک صحابی نے لالچ یہ کیا کہ میں سب سے پہلے اپنا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں، اور اس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ جب گوشت پیش کیا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف ایک عام گوشت ہے، ایک قربانی کا گوشت ہے، اس لیے عید کی نماز کے بعد اپنے جانور کو ذبح کیجیے بھی اور کروائیے بھی۔ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ہم اگلی ملاقات میں لیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک چوتھا مسئلہ آتا ہے جو تمام مسائل سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے۔ ہم قربانی کے جانور میں چیک کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کسی بھی طرح کا اس میں کوئی نقص نہ ہو، تو میرا بھائی جو پیسہ آپ دے کر وہ لے رہے ہیں وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حرام چیز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو یہ اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ ناپاک مال کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کسی کا بھی کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں حرام کی آمیزش ہے یا حرام کا شک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے مال کو پاک کرے، کیونکہ اگر جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے تو پھر مال کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں پاکیزہ چیز کو خرچ کیجیے۔ اور اسی طرح سے جو آج کل کے ایام چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے چند ایک مسائل کو سمجھ لیجیے۔ میرا بھائی یہ وہ دن ہمارے پاس آئے ہیں عشرہ ذوالحجہ، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ وہ 10 دن ہیں جن کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن میں اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سے کما حقوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں خوب اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات لازماً کہتے چلے جائیے، بلند آواز سے خود بھی کہیے، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ چند ایک اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کل کے دنوں میں لازماً کیجیے، ان کا اہتمام کیجیے۔ سب سے پہلا عمل ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے،
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک کوئی بندہ ان دو آیات کی سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوئے، کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اہل علم نے کفتاہ کا معنی لکھا کہ اس سے کافی ہو جائے گی کہ اللہ اس کو تہجد کا اجر عطا کر دے گا، اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کر دیں گے، اللہ رب العالمین ساری رات اس کو قیام کا، رات کو نماز ادا کرنے کا اجر عطا کریں گے جو ان دو آیات کی تلاوت کر کے رات کو سوتا ہے۔ دوسرا عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فہی کحجۃ، کوئی بندہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے، یہ روایت ممکن ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سنیں لیکن اپنی سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے، علامہ البانی اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر لے کر آئیں گے۔ کہا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بندہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، فہی کحجۃ، گویا کہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حج تو اس سال نہیں ہم کر پائے لیکن یہ فضیلت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور یہاں آپ کے سامنے ایک بڑا المیہ رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر پہلے بھی کہا تھا کہ مساجد کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بھی حکومتی فیصلے ہوئے ان پر عمل درآمد ہوا، کئی مساجد کو بند بھی کیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے جو گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی، اس کی بات ہم نے جو گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی، ہوا یہ ہے کہ ہم مساجد کی اہمیت کو بھول گئے۔ اب ہم اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، ہم مسجد کی طرف آنے کا شوق بھلا بیٹھے، ہمیں اس بات کی اہمیت سے دور کر دیا گیا کہ مسجد میں نماز کی اہمیت کیا تھی، مسجد کا تقاضا کیا ہے۔ دوسری طرف آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے ایک صحابی کو دیکھیے، آنکھوں سے نابینا صحابی، اور 6 عذر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول میرا گھر دور ہے، اے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، راستے میں جنگل پڑتا ہے، اے اللہ کے رسول رات کا اندھیرا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ 6 عذر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہر عذر کے جواب میں آپ نے کہا هل تسمع النداء، اذان کی آواز آپ کو آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا پھر آپ نے مسجد میں آنا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے بعد میں یہی صحابی، نابینا صحابی، اسلام کے دوسرے مؤذن ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، یہ سحری کی اذان آ کر تہجد کی اذان یہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں آ کر، اور ہم مسجد سے دور بھاگ رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی ہمیں اب گھر کے اندر چھوٹ مل گئی ہے کہ ہم گھر کے اندر نماز ادا کریں، ہمیں $1 مل جائے نا، ہم اس کو چینج کروانے کے لیے دوڑتے ہیں کرنسی ایکسچینج کے پاس، اور اگر ہمیں وہ ڈالر کے روپے مل جائے ہم کہتے ہیں بڑا پرافٹ آ گیا، 160 روپے ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ اللہ کے بندوں مسجد میں آؤ، ایک نماز کے بدلے میں 27 کا اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی سودا کر لیجیے، مسجد کی طرف آئیے۔ اور پھر اسی طرح کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مسجد کی طرف نکلتا ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کوئی خیر کی بات سیکھے گا، کوئی خیر کی بات کسی کو سکھا کر آئے گا۔ فرمایا یہ بھی ایسی ہے جیسے کوئی حاجی گھر سے نکلے حج کے لیے اور اپنا حج مکمل کر کے واپس آئے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کوئی بندہ جمعہ کے دن غسل کرے، غسل کا طریقہ میرے کس بھائی کو آتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیے غسل کا طریقہ کس کو آتا ہے؟ بھائی آپ کو نہیں آتا؟ غسل کا طریقہ سب کو آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی جسم سے غلاظت کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد نماز کے جیسا وضو کر لیں، پھر اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیں، یہ غسل کا طریقہ ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرے اور بہترین غسل کرے، پھر وہ چل کر مسجد کے اندر آئے، خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر وہ مسجد کی طرف آئے، اور پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری پہلی سال ابھی بھی خالی ہے۔ وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھے، اور پھر جب وہ قریب ہو کر بیٹھے تو امام کی بات کو دھیان سے سنیں۔ ہمارے بعض ساتھی آتے ہیں اور آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر
میں نے اکثر دیکھا یہاں پر کھڑے ہو کے کہ وہ سوئے بھی ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھی ان کا دھیان ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ فاستمع، وہ اپنی ماں کی بات کو غور سے سنتا ہے، ولم یلغا، اور کوئی برا کام نہیں کرتا، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، اللہ رب العالمین اس کے چل کر آنے کے ایک ایک قدم کے بدلے، ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا اللہ اس کو اجر عطا کرے۔ وہ چل کر آئے اور پھر آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ تو میرا بھائی اس حوالے سے ہمیں جمعہ کے آداب بھی آنے چاہیے۔ کوشش کریں کہ پہلی صف کے اندر آپ پہنچے، جلدی سے تشریف لائیے اور پہلی صف کو پائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔